الوداع جنرل قمر جاوید باجوہ۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کا آخری خطاب اور فیئر ویل دورے اور ان کی جانب سے جوانوں کو پیغام سامنے آ چکا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان کے خلاف ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ عدلیہ نے عمران خان کو طلب کر لیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی اس وقت اچانک رات گئے تیز کر دیا گیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، یہ ساری کی ساری خبریں پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل بھی دیں گی اور ایک مختلف رنگ میں شیپ بھی کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا ہے، ریٹائر ہونا ہے۔ 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کے لیے جو ایک پروسیجر ہے آرمی چیف تعینات کیا۔ 2019 میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن، یا پھر اگر ہم لیگل ٹرمز میں بات کریں تو ری اپوائنٹ کیا، جس کے بعد ابھی اگر ہم قانون کی بات کریں اور وہ قانون جس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں نے ووٹ کیا تھا اور جو ترمیم تھی آرمی ایکٹ 1952 کی، اس کے مطابق جنرل باجوہ ابھی بھی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں ایک سرٹن ایج تک پہنچنے میں۔ انہیں جب تک وہ اس ایج تک نہیں پہنچتے وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی، موجودہ یا نئے آرمی چیف کے ڈیفرمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں تک باتیں ہوئیں کہ آرمی چیف نے کچھ فارمولاز دیے ہیں، کچھ آپشنز دیے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور وہ آپشنز جو ہیں ان میں آرمی چیف کی مارچ تک ایکسٹینشن ہوتی ہے، تمام تر چیزیں۔ ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب فیئرویل دورے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ فیئرویل دوروں کی خبریں جب آئیں تو بہت سی چیزیں کلیئر ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے رومرز تھے، بہت سی چہمگوئیاں تھیں، ان پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوسری طرف عمران خان صاحب کا لانگ مارچ تو جاری ہے۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے کیا پتہ کھیلا ہے، عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے الٹیمیٹلی آرمی چیف کی تعیناتی کو تو پاکستان تحریک انصاف متنازع نہیں بنانا چاہتی۔ اس کی ایک بڑی سمپل سی ریزن ہے کہ عمران خان کے لیے ان کے سیاسی مفاد سے ملکی مفاد کہیں بہت، بلکہ بہت 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 اوپر ہے، اور یہ جو ملکی مفاد ہے اس کی خاطر ظاہری بات ہے جو اپوائنٹمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ناقص رائے بھی یہی ہے، میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کبھی بھی کنٹروورشل نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی آتا ہے وہ ادارے کی پالیسی کو لے کر آگے چلتا ہے، ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سب نے اپنی مرضی کے لگا کے بھی دیکھ لیے، اور سب سے زیادہ تو پھر اس طرح نواز شریف صاحب نے پاکستان کی ہسٹری میں چیف لگائے ہیں، اور وہ سارے کے سارے چیف جو ہیں ان کے بارے میں نواز شریف صاحب کے نظریات پوچھ لیں۔ بلکہ موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے، ملک کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، تو ضیاء صاحب کو بھٹو صاحب کس طرح لائے، نواز شریف صاحب مشرف صاحب کو لائے، نواز شریف صاحب باجوہ صاحب، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سب کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ادارے کا تقدس اور ادارہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ دیٹ از دا ریزن عمران خان صاحب بھی یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی تو چاہیے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آر انسٹیٹیوشنز۔ ہمیں اپنے اداروں کی کاسٹ پر وہ یہ سارا معاملہ نہیں کرنا، ہمیں اپنے اداروں کو کمزور نہیں کرنا، ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس، ان سے کسی قسم کسی بھی وقت عوام کو سامنے نہیں لانا۔ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسی پالیسی کو لے کر آگے چلنا ہے، لیکن لانگ مارچ کا مومنٹم نہیں روکنا، اور اپنے الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب کیا ہوا ہے جی، ایک جانب تو عمران خان صاحب کے والے سے باقی چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ، اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو آج یعنی کہ جمعے کے دن، کیونکہ 12 بج چکے ہیں، تو دن 11 بجے سماعت کرے گا۔ ادھر وزارت داخلہ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کے خلاف مزید شواہد بھی جمع کروا دیے ہیں۔ شواہد میں مختلف پی ٹی آئی رہنماؤں کی ٹویٹس اور اخباری تراشیں شامل ہیں، ان میں 25 مئی کے احتجاج کے دوران کے مختلف ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے لانگ مارچ کے معاملے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے درخواست کے اندر یہ موقف اپنایا گیا کہ عمران خان اسلام آباد کی جانب مارچ اور احتجاج کے اعلانات کر رہے ہیں،
وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی، مگر چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد پر چڑھائی کے اعلانات کر رہے ہیں۔ 15 اکتوبر کو حکومت نے عدالت سے توہین عدالت کی درخواست پر جلد سماعت کی استدعا بھی کی تھی۔ ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب جو کریک ڈاؤن ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کے گھر پولیس نے تیسری مرتبہ چھاپا مارا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کے گھر پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مقدمے میں دیگر دفعات بھی شامل ہیں، جس کا مقدمہ گزشتہ روز ہی گلشن معمار تھانے میں درج کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف ایم ڈی اے کے اسسٹنٹ انجینئر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ترجمان حلیم عادل شیخ کا بتانا ہے کہ ان کے گھر میں بیٹی کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں اور اس دوران رہائش گاہ پر مہمان اور رشتہ دار موجود تھے۔ حلیم عادل شیخ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، فیملی اور مہمانوں کو ہراساں کیا، جبکہ پولیس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جرائم پیشہ افراد سادہ لباس میں موجود تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ پولیٹیکل مقدمہ، یہ ایک نیا لو ہے اور ایک نیا میں سمجھتا ہوں کہ اقدام ہے، اور اس سب کے اندر obviously یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اشتعال دلایا جا سکے۔ وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج کے جوان جوش و جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی وہ چیز اس طرح کی نہ برتی جائے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فوج کی شعبہ تعلقات عامہ اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہاولپور اور اوکاڑا کا الوداعی دورہ کیا، جہاں انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ بہاولپور میں کور کمانڈر ظاہری بات ہے جنرل فیض حمید ہیں، اور جنرل فیض حمید اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، انہیں پی ڈی ایم بہت کنٹروورشل بنا چکی ہے۔ وہ پھر پشاور کے کور کمانڈر بھی رہے اور اس وقت بھی پشاور سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں آتی تھیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تنقید سے باز رہنا چاہیے سب کو۔ آرمی چیف نے بہاولپور اور اوکاڑا میں افسروں اور جوانوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے خیرپور ٹاموالی میں انٹیگریٹڈ فائر پاور جو ہوتی ہے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس موقع پر جے ایف 17 تھنڈر طیاروں اور کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز نے مشقوں کا، جو ان کی مشقیں ہیں ان کا بھی آرمی چیف نے مظاہرہ کیا، اور جنگی ماحول میں بہاولپور کور کے میکنائزڈ دستے جو ہیں، بڑے خاص قسم کے بہاولپور کور کے دستوں نے حصہ بھی لیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور عزم و حوصلے کو سراہا، اور یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو فیئرویل وزٹس ہیں وہ یہ اس کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ الوداعی دورہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ دورے کیے، سیالکوٹ سیکٹر، دیگر دورے بھی، اور ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ تو وہ جو ایک ایکسٹینشن کا نیریٹو تھا وہ تو اس وقت کمپلیٹلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سال تک پاکستان کی طاقتور ملٹری جو ہے اس کی کمان سنبھالنے کے بعد، اب اگر ہم بات کریں 18 تاریخ ہو چکی ہے تو کوئی 10-11 دن ہی جنرل باجوہ کے رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ سبکدوش ہو جائیں گے اپنے عہدے سے۔ اور ظاہری بات ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ کریئر پر ہم انشاءاللہ ایک الگ اسپیشل ویلاگ کریں گے، اس میں جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی، کنٹروورسی، ہر چیز پر بات ضرور کرنا چاہیے، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔